کتنے جھوٹ ہیں جو آشکارا ہو چکے ہیں، ان مذہبی طبقات نے دوسروں کے خلاف بولے ہیں، آشکارا ہو گئے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں، دنیا میں۔ جناب ان کا قرآن الگ ہے، پتہ چلا قرآن کے اوپر یقین آپ کا ہی صحیح نہیں ہے، جناب وہ بکری جو ہے وہ پارے کھا گئی، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، او بھائی اپنی روایت اپنے ہاں موجود ہے۔ اچھا ان کے ہاں قرآن الگ ہے، پتہ چلا پوری دنیا میں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کس نے یہ ساری چیزیں پھیلائی ہیں؟ کس نے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ ومن والاه۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام آباد میں ایک قومی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں علماء مشائخ کو دعوت دی گئی، اور اس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ اس میں پولیو سے متعلق جو پاکستان کے اندر خطرات درپیش ہیں اور جو کیسز سامنے آ رہے ہیں، اس میں علماء کرام کو بریف کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ یہ کتنا اہم اور سینسیٹیو ایشو ہے، ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے اور ہمارے بچوں کی مستقبل کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے علماء کرام کو مدعو کیا گیا، اسلام آباد کے اندر یہ کانفرنس تھی، اور اس میں جو خطاب کیا ہے، گفتگو کی ہے، ان کو بریف کیا ہے، یہ پاکستان کے کیئر ٹیکر جو وزیر اعظم ہیں، پرائم منسٹر جناب محترم انوار الحق کاکڑ صاحب، انہوں نے اس میں گفتگو کی۔ وہ گفتگو سوشل میڈیا کے اوپر موجود ہے، اور میں آج یہ چاہتا ہوں کہ اس پہ کچھ تبصرہ کروں۔ اگر یہ گفتگو آپ نے دیکھی ہے تو بہتر بات ہے، اگر نہیں دیکھی ہے تو آپ سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی چند ایسے اجزاء ہیں جس پر میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی رائے اور تبصرہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ وہ باتیں کہ جو مذہب سے ریلیٹڈ ہیں، اور چونکہ اس میں ساری جو گفتگو تھی وہ پرائم منسٹر صاحب کی وہ مذہب کو لے کے تھی، اور چونکہ مذہب کے اوپر گفتگو اس لیے ہوئی کہ یہاں پر ایک مخصوص طبقہ عرصہ دراز سے وہ پولیو کے قطرے پلانے کو حرام سمجھتا ہے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے نہیں پلاتے ہیں، بلکہ پاکستان میں وہ ہیلتھ ورکر جو ہیں ان کی جان خطرے میں ہوتی ہے، کسی ایسے علاقے میں چلے جاتے ہیں جہاں مذہبی طور پر جو زیادہ سینسیٹیو ہو، وہاں حملے بھی ہوئے ہیں ہیلتھ ورکرز کے اوپر یا پولیو کے قطرے پلانے والے جو ہیں۔ تو یعنی یہ آج بھی جو ہمارے وہ ایریا ہیں جو مذہبی، وہاں پر ان کا اثر و رسوخ زیادہ ہے، تو اور جہالت میں سمجھوں گا، مذہب کا اثر و رسوخ تو نہیں، جہالت زیادہ ہے وہاں پہ دراصل، تو وہ اپنے بچوں کو یہ پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہتے، اور اس کی وجہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قطرے حرام ہیں۔ حرام کیوں ہیں؟ حرام اس لیے ہیں، وجہ یہ عوامی سطح پر بیان کی جاتی ہے کیونکہ یہ جو پولیو کے جو ڈراپس ہیں اس کے اندر سور کی چربی سے بنائے جاتے ہیں، یا حرام اجزاء اس کے اندر شامل ہیں، یا یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس سے ہمارے بچوں کے خلاف عالمی کفریت طاقتیں جو ہیں وہ یہ سازش کر رہی ہیں کہ ہمارے بچے جب وہ بڑے ہوں تو ان میں جو جنسی جو خواہش ہے، بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے، اس کا خاتمہ ہو جائے، اور یہ جو مسلمان کثرت سے اولاد پیدا کرتے ہیں، بچے پیدا کرتے ہیں، یہ کم ہو جائے، اور اس طرح دنیا بھر کے اندر مسلمانوں کی آبادی وہ کم ہو۔ تو کفار کی اور عالمی طاقتوں کی یہ سازش ہے، خاص طور پر امریکہ کی، کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستانی بچے جو ہیں یہ زیادہ پیدا نہ کریں، اور اس طرح سے جو ان کے کفر کو اور ان کی اسٹیٹ کو جو ان مسلمانوں سے خطرہ ہو سکتا ہے وہ خطرہ ختم ہو جائے۔ تو یہ اس لیے مسلمانوں کے بچوں کو اور پاکستانیوں کو یہ پولیو کے قطرے پلائے جاتے ہیں، تو لہٰذا ہم اپنے بچوں کو نہیں پلائیں گے، اور اگر کوئی ہمارے علاقے میں آیا تو ہم اسے چھوڑیں گے نہیں، اور یہ حرام ہے۔ تو اس پہ فتوے بھی دیے گئے، اور ابھی تک مذہبی طبقہ اس سے مطمئن نہیں ہے۔ اگر آپ گوگل پہ بھی لکھیں پولیو کے قطرے، تو نیو ٹاؤن کا جو فتویٰ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہماری زبردستی نہیں کرنا چاہیے، آپ کہہ تو سکتے ہیں کہ پولیو کے قطرے پلائیں، لیکن حکومت کوئی ایسی زبردستی نہ کرے کہ جو پولیو کے قطرے نہیں پلانا چاہتا، یہ فرض نہیں ہے پولیو کے قطرے پینا، تو آپ ہم پر زبردستی نہ کریں، ہم پینا چاہیں تو پلا دیں اپنے بچوں کو، نہیں پلانا چاہیں تو نہیں پلائیں، ہماری مرضی ہے، کیونکہ یہ آنے والی ایک ایسی بیماری ہے کہ جو ابھی ہے نہیں، اور آنے والے خطرے سے اپنے آپ کو بچانا کوئی فرض نہیں ہوتا۔ یہ ان کے دلائل ہیں جو آپ ویب سائٹ کے اوپر جا کر اس فتوے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اب اس میں جو گفتگو کی ہے کاکڑ صاحب نے، میں ان کو سمجھتا ہوں کہ
یہ ایک ایسے شخص ہیں پاکستان کے جنہوں نے بہت معقول باتیں کی ہیں. واللہ مجھے بہت ان کی گفتگو سن کر تعجب ہوا ماشاءاللہ سے کہ ہمارے حکمرانوں میں ایسے لوگ ہیں کہ جو اتنی پازیٹیو سوچ رکھتے ہیں. دیکھیں میں کوئی ان کا کوئی نمائندہ نہیں ہوں. آپ یہ کہہ دیں کہ کوئی دیکھنے والا کوئی کسی جماعت کا وہ کہے کہ میں ان کی تعریف کر رہا ہوں. بھائی جو صحیح بات وہ کر رہے ہیں وہ بات میں مذہبی نقطہ نگاہ سے کہہ رہا ہوں. آپ سیاسی نقطہ نگاہ سے میرے بھی اختلاف ہو سکتے ہیں ان سے, آپ سے بھی ہو سکتے ہیں, اور آپ کے ہر ایک سے ہو سکتے ہیں. چونکہ میں سیاست کا بندہ ہوں نہیں, میں صرف ان کی مذہبی گفتگو کے اوپر اپنی رائے دینا چاہتا ہوں. اگر ان کے جگہ پر یہ گفتگو شہباز شریف صاحب نے کی ہوتی, عمران خان صاحب نے کی ہوتی, کسی اور نے کی ہوتی, تو میں اس پہ بھی ڈسکشن کرتا, تبصرہ کرتا اور تبادلہ خیال اس کے اوپر کرتا, گفتگو کرتا. سب سے پہلے اچھا ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو کانفرنس ہے اس طرح سے, میں اس کو بالکل سراہتا ہوں اور خوشائند قرار دیتا ہوں کہ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اس طرح سے جو اہم مسئلہ ہے اور قومی مسئلہ ہے اس پر ڈسکشن ہوئی ہے, علماء کو بلایا گیا ہے. میں علماء کرام سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسے صرف یہاں تک آپ نہ قرار دیں کہ یہ آپ نے ایک کانفرنس میں آپ شریک ہوئے, وزیر اعظم صاحب کے سامنے آپ بیٹھے, تو بلکہ اپنے جمعہ کے خطاب کے اندر بھی واعظ و ارشاد کی جو مجلسیں ہوتی ہیں, محافل ہوتی ہیں, اس میں بھی آپ 5 منٹ کا 2 منٹ کا جو میسج ہے وہ اپنی عوام کو یہ دیں کہ جب ہیلتھ ورکرز آپ کے دروازوں کے اوپر آئیں اور وہ آپ کے بچوں کا پوچھیں تو آپ صحیح انفارمیشن دیا کریں, سچ بولا کریں اور انہیں آنے والی جو بیماری ہے اس سے بچائیں. اور اس میں بہت اچھی بات انہوں نے یہ کی کہ یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دیں. اور جو باتیں آگے کی ہیں وہ جو بہت معقول ہیں اور وہ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں کاکڑ صاحب نے یہ بات کہی کہ قرآن و حدیث مسلمانوں کی عمومی زندگی میں ہمیشہ رہنمائی کرتا ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کاکڑ صاحب کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اس میں پھر انہوں نے کہا کہ اگر کوئی, میں فتویٰ نہیں لگاتا ہوں, اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو پھر آپ لوگ فتویٰ لگانے کے لیے علماء کی جانب اشارہ کیا کہ آپ لوگ ہیں. دیکھیں کاکڑ صاحب اس بات سے کوئی انکار ہی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث مسلمانوں کی اجتماعی نظم کی ادارہ جاتی تشکیل میں قومی اور بین الاقوامی سطح میں رہنمائی کرتا ہے. لیکن صرف قرآن اور حدیث نہیں بلکہ قرآن اور اہل البیت. کاکڑ صاحب یہ ہم بھول جاتے ہیں, یہ ہمیں بتایا ہی نہیں گیا ہے کہ اہل البیت کون ہے. دیکھیے قرآن سے آپ کیسے رہنمائی حاصل کریں گے؟ قرآن ایک کتاب ہے, قرآن سے رہنمائی آپ ایسے حاصل کریں گے کہ رسول کی ذات ان کے ساتھ موجود ہے, اور پھر رسول کے بعد ائمہ, امام علی علیہ السلام, یہ اہل البیت ہیں. یہ اہل البیت قرآن کے ساتھ ہیں. دیکھیں کاکڑ صاحب, ایک بات وہ ہے کہ جو آپ بیان کرتے ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں, اور ایک بات وہ ہے کہ جو رسول اللہ نے بیان فرمایا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت بھی ہیں, قرآن کے ساتھ ساتھ بھی اہل البیت بھی ہیں. مثلا اگر ملک کے اندر ایک قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے, بھائی آئین پاکستان 1973 کا جو آئین ہے اور بعد میں اس میں جتنی بھی ترمیمات ہوئی ہیں وہ کتابی شکل میں موجود ہے یا نہیں موجود ہے؟ کتابی شکل میں موجود ہے. کیا وہ صرف آئین پاکستان وہ پاکستان کا نام ہے, یا اس پاکستان میں ایک وزیر اعظم ہے, ایک صدر ہے, فوج کا شعبہ ہے, عدالتیں ہیں, پولیس کا محکمہ اور نظام ہے, تو اس طرح ادارے موجود ہیں. صرف آئین کی کتاب کچھ نہیں ہے. یعنی اس آئین کی امپلیمنٹیشن, اس کی تطبیق سوسائٹی اور معاشرے کے اوپر وہ ضروری ہے کسی شخص کے ذریعے سے. وہ آئین کی کتاب خود چل کر کسی کے پاس نہیں جاتی, آئین کو نافذ کیا جاتا ہے. اسی طرح قرآن کے ساتھ اہل البیت ہے. اہل البیت نے اپنی زندگی میں بتایا کہ آپ قرآن و حدیث کو کیسے نافذ کریں گے. یعنی امام علی علیہ السلام کی مثال لے لیں. امام علی نے ان لوگوں کے ساتھ بھی جہاد کیا جو بظاہر کلمہ پڑھتے تھے. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ کیا, رسول اللہ نے کلمہ پڑھنے والوں کے ساتھ جہاد نہیں کیا, ان کے خلاف نہیں کیا. اب آپ یہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ کلمہ پڑھنے والا بھی اگر باغی ہو اور اسٹیٹ کے اوپر حملہ کر دے, اسٹیٹ ریاست کو, قوت کو, رٹ کو چیلنج کر دے, آپ اس کے ساتھ جہاد کر سکتے ہیں؟ فور ایگزامپل جس طرح ہماری ریاست بلوچستان کے اندر مسلح جدوجہد کرنے والوں کے خلاف قتال کرتی ہے, یا اسی طرح جو کے پی کے اندر وہ قوتیں ہیں کہ جو مذہب کے نام پر
زبردستی یہاں پر اسلام کے نفاذ کی تحریکیں چلاتی ہیں. ایسے بہت ساری تنظیمیں موجود ہیں، ہر ایک کا نام لینا ضروری نہیں ہے. تو ہماری جو ریاستی ادارے ہیں، جو فوج ہے، وہ ان کے خلاف قتال کرتی ہے. یہ ہم کہاں سے ثابت کریں گے؟ تو یہ ہمیں نظر آتا ہے، ہم امام علی علیہ السلام کی زندگی سے ہم استنباط کریں گے. اسی لیے امام شافعی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے مشرکین کے ساتھ کیسے قتال کرنا ہے، یہ ہم نے حضور کی زندگی سے سیکھا ہے. اور ہم نے کیسے قتال کرنا ہے ان لوگوں کے خلاف جو مرتدین ہیں، یہ ہم نے حضرت ابوبکر سے سیکھا ہے. اور ہم نے کیسے قتال کرنا ہے باغیوں کے خلاف، یہ ہم نے امام علی سے سیکھا ہے. صفین اور جمل سے ہم سیکھیں گے، نہروان سے ہم سیکھیں گے. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یہ ہے اہل البیت علیہ السلام کا کردار کہ وہ ان سے ہم نے رہنمائی لینی ہے. اسی طرح امام حسین کی زندگی میں آپ دیکھ لیں، امام حسین علیہ السلام وہ ہمارے لیے رہنما ہے. ان سے ہم نے رہنمائی لینی کہ آپ نے اگر ریاست ایسی ہو کہ جس پر ایک ایسا شخص مسلط ہو جائے جس کی وجہ سے پوری ریاست کا نظام درہم برہم ہو جائے اور منکرات کھلے عام ہونے لگیں، معروف کو بالکل لوگ چھوڑ دیں اور انسان کی گردن کو غلام بنا دیا جائے اور ایسے ٹیکس اس کے اوپر نافذ کر دیے جائیں جس سے اس کی کمر وہ ٹوٹ جائے، تو ایسے میں کیا کرنا چاہیے؟ تو قرآن کے ساتھ ساتھ اہل البیت، یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ سے اختلاف کیا، اور چونکہ آپ ایک معقول شخص ہیں اور آپ نے، اسی لیے میں آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہا ہوں. آپ نے ایک بات یہ کہی کہ مسلمان ہمیشہ معقول ہوتا ہے، جو نامعقول ہو وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، جو نامعقول ہوگا وہ مسلمان نہیں ہوگا. یہ بات آپ نے ایک ایسی زبردست بات آپ نے فرمائی ہے، اگر اسے ہم اجتماعی طور پر اصول اپنا لیں، پاکستان کے اندر، اپنے اداروں کے اندر، قوانین کے اندر، اور ہمارے کلچر کا یہ حصہ بن جائے کہ ہم عقل سے کام لیں، تو اس امت کو اور اس وطن کو، پاکستان کو ترقی سے، آگے بڑھنے سے کوئی طاقت نہیں روک سکتی. یہی وہ چیز کہ ہم معقول ہو جائیں. یعنی ہمیں اختلاف کرنے پہ غصہ آ جاتا ہے، ہم سے کوئی اختلاف نہ کرے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو عقل جو ہے یہ ہمیں یہ چیز سکھاتی ہے. عقل کی حاکمیت، عقل کی حاکمیت یعنی اہل البیت کی زندگی میں تو بہت ہے. یہ اہل البیت نے فرمایا کہ حدیث کو دیکھو کہ وہ حدیث اگر قرآن کے مخالف ہو یا عقل سلیم کے مخالف ہو، قرآن کے مخالف اس کو نہیں لیتے. یہ اہل البیت کی زندگی میں ہمیں نظر آتا ہے. تو عقل تو ہمیں ہر چیز کو پرکھنے کا معیار ہے. خود سورہ فرقان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جب عباد اللہ ہے، عباد الرحمن، ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ گونگے بہرے ہو کر اللہ کی آیات کے اوپر بھی نہیں گر پڑتے، بلکہ اس میں بھی غور و تدبر کرتے ہیں. ایسا نہیں کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی وہ شخص بیوقوف بن جائے، نہیں. عباد الرحمن وہ قرآن کی آیات کے سامنے بھی تدبر کرتے ہیں. آپ نے ایک اور بات یہ ارشاد فرمائی کہ آپ نے کہا کہ یہاں تک تو علماء آ جاتے ہیں، یعنی ان محافل تک، اور بہت خوبصورت گلدستہ جمع ہوا ہے آپ کے سامنے، جو علماء بیٹھے ہیں. ان سے آپ نے ایک سوال کیا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کا جواب یہ آپ کو کبھی نہیں دے سکتے. یہ مذہبی طبقہ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم فرسودہ ذہنیت کے حامل ہو چکے ہیں. آپ نے ان کو بلایا ہے، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بہت اچھا اقدام ہے. ان سے اجتماعی فتویٰ لے لیں، اور ان کی ضرورت بھی آپ کو اس طرح کے معاملات میں ہونی نہیں چاہیے. دنیا بھر کے معاشروں میں دیکھیں یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، اور خود انہوں نے فتوے میں بھی لکھا ہے کہ یہ مولوی کی فیلڈ نہیں ہے، اسے کیا پتہ ہے. آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کیا کبھی آپ نے تحقیق کی؟ بھائی انہوں نے کبھی اس بات پر تحقیق کی ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کو کافر کیوں قرار دیتے ہیں؟ کبھی اس پہ انہوں نے تحقیق کی ہے؟ دل سے یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں. اس لیے مجھے پتا ہے، میں رہا ہوں مذہبی طبقوں میں، کس طرح ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے دوسرے کو نیچے دکھانا ہے، آپ نے اس فرقے کو کافر ثابت کرنا ہے. یہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ ہوتی ہے. تو کیا اس چیز کی انہوں نے تحقیق کی ہے؟ اگر یہ تحقیق یہ کر لیں تو کوئی فرقہ ہی نہ رہے. تو آپ جو ان سے مطالبہ کر رہے ہیں یہ کبھی بھی نہیں کریں گے کہ جناب آپ تحقیق کریں. آپ کی گفتگو بہت، میں آپ کی ایک بات کو جو آپ نے اس گفتگو میں کی ہے میں اس کو سراہتا ہوں. عقل کی آپ نے دعوت دی، آپ نے ان سے پوچھا کبھی تحقیق کی آپ لوگوں نے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان وہ عقل سے کام نہ لے؟ مسلمان ہمیشہ معقول ہوتا ہے. تو جب معقول ہے تو آپ کے سامنے جب ایک فتویٰ آتا ہے، مولوی صاحب کسی شیعہ کے بارے میں آ جاتا ہے، کسی سنی کے بارے میں آ جاتا ہے،
کسی دیوبندی کے بارے میں ہو، وہابی کے بارے میں ہو، بریلوی کے بارے میں ہو، میرے بارے میں، عام شخص کے بارے میں ہو، جھٹ سے فتویٰ لگا دیتے کافر ہے۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے؟ تحقیق کی آپ نے؟ کتنے جھوٹ ہیں جو آشکارا ہو چکے ہیں، ان مذہبی طبقات نے دوسروں کے خلاف بولے ہیں، آشکارا ہو گئے آج سوشل میڈیا کے زمانے میں، دنیا میں۔ جناب ان کا قرآن الگ ہے، پتہ چلا قرآن کے اوپر یقین آپ کا ہی صحیح نہیں ہے۔ جناب وہ بکری جو ہے وہ پارے کھا گئی، یہ عقیدہ رکھتے ہیں، او بھائی اپنی روایت اپنے ہاں موجود ہے۔ اچھا ان کے ہاں قرآن الگ ہے، پتہ چلا پوری دنیا میں یہی قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ کس نے یہ ساری چیزیں پھیلائی ہیں؟ کس نے؟ جناب ان کا مذہب عبداللہ ابن سبا کی ایجاد ہے۔ عبداللہ ابن سبا نے ایجاد کی، ایک یہودی کی پیداوار ہے۔ جب صحابہ کے اختلافات دیکھے، تاریخ پڑھی، معلوم ہو بھائی بخاری کے اندر موجود ہے کہ علوی اور عثمانی یہ دو گروہ بن چکے تھے، بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں، یہ کبھی جو آپ سوال کر رہے ہیں بہت ویلڈ ہے، مگر یہ اس طرف نہ خود آتے ہیں نہ آنے دیتے ہیں۔ تو اس سوال کا جواب آپ کو یہاں پر کبھی نہیں ملے گا، اس سوال کا جواب آپ کو یہاں پر نہیں ملے گا۔ اس میں ایک اہم بات آپ نے یہ بھی کہی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے، جو بھی حکمران آئے پاکستان میں، ریاستی سطح کے اوپر اس کو ہم نے اپنے ملک کی پالیسی بنانی چاہیے کہ ہر شخص کو مذہبی معاملے میں آزادی ہونی چاہیے، فریڈم آف سپیچ ہونی چاہیے، احترام کے ساتھ، احترام کے دائرے میں۔ ہمارا ملک تبھی ترقی کرے گا، ہمارے نوجوان جو مذہب بیزار ہوتے ہیں وہ جب ہم اوپن ڈسکشن کریں گے نا انشاءاللہ عز و جل، جیسے ابھی ہو بھی رہی ہے سوشل میڈیا پہ، آن لائن پلیٹ فارمز کے اوپر، تو اس سے کیا ہے، اس سے آپ کو دوسرے کے خلاف جھوٹ بولنے کا موقع نہیں ملتا، اور اگر کوئی بولتا ہے تو فوراً بات سامنے آ جاتی ہے۔ تو جو دشمنیاں اندر ہی اندر پلتی ہیں نا وہ نہیں بنتی ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اختلافات کو ڈسکس نہ کرو، آپ بولو ہی نہیں، تو پھر دشمنیاں اندر ہی اندر پلتی ہیں۔ اور مذہب کا سیاسی استعمال یہ جب ہوتا ہے تو پھر معاشرے بدامنی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ چند چیزیں تھیں، گفتگو ویسے بات کرنے کی تو اس کے اوپر بہت کچھ ہے، لیکن گفتگو طویل ہو جائے گی۔ میرے دل کی چند باتیں تھیں جو میں نے کہا کہ اگر آپ میری ویڈیو دیکھ لیں تو ہم نے اس چیز کو اپنی قوم کے لیے ہمیں لانا ہے۔ ہم اپنی قوم کو جو کچھ دے سکتے ہیں نا، وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل ہے، کہ ہمارے بچے جو وہ اچھا ان کے لیے مستقبل ہو، اچھا ان کے لیے، کیونکہ بہت کچھ ہمیں ضرورت ہے۔ ہم جب گھر سے باہر نکلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں پولوشن ہے، ماحولیاتی طور پر آلودگی ہے، ہمارے بچے خود ہم جن فضاؤں کے اندر سانس لے رہے ہوتے ہیں وہ ہماری صحت کے لیے مضر ہو رہے ہیں۔ تو ایسے میں اقدامات، چھوٹے چھوٹے اقدامات ہم خود ہر شخص ہم کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں تدبر کرنے کی قرآن مجید میں توفیق عطا فرمائے، اہل البیت علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم یہ کوشش کریں کہ ہم دوسروں کے کام آ سکیں، ہم اپنے وطن کے، اپنے لوگوں کے اور سب کے کام آ سکیں اور سچ بولیں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔